السلام علیکم، میں محمود سر۔ میں آج کلاس 10th کا دوسرا چیپٹر بے تکلفی پڑھانے والا ہوں۔ اس سے پہلے پہلا چیپٹر پہلے میں دے چکا ہوں۔ اسی ویڈیو میں آپ لنک پر جا کر دیکھ لیں گے۔ آج میں دوسرا چیپٹر بے تکلفی پڑھانے والا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، پہلے سبق کا یہ مصنف کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ آئے گا۔ مصنف کے بارے میں پڑھ لیں۔ اس کے مصنف ہے کنہیا لال کپور۔ 1910 میں پیدا ہوئے، 1980 میں انتقال کر گئے۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ اعلیٰ تعلیم یعنی اونچی تعلیم حاصل کی، انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے، کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی خاص دلچسپی ہے۔ طنز و مزاح کہتے ہیں ہنسی مذاق، جس سے دل خوش ہو جائے۔ عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ نوک نشتر، بالوں پر نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالہ، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ نوک نشتر بالوں پر نرم گرم گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ آپ مصنف کے بارے میں پڑھ لیں گے، یہ بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے ایگزام میں آوے۔ اس کے آگے آپ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سبق کا خلاصہ ہے بے تکلفی۔ سبق کا خلاصہ یہ طنز و مزاح کا ہے۔ ذوق نے اپنے ایک شعر میں تکلف کو تکلیف کا سبب قرار دیا ہے۔ تکلف کہتے ہیں ذرا سا تکلیف ہونے والی ہے، اس کا تکلیف کا سبب قرار دیا ہے۔ مصنف کے نزدیک تکلف اگر تکلیف ہوتی ہے تو بے تکلفی سے کوئی راحت نہیں ملتی۔ مصنف جو لکھنے والے ہیں، رائٹر جو ہوتے ہیں، وہ تکلیف کو بے تکلف سے بھی کوئی راحت نہیں ملتی ہے۔ مصنف مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے اندر چلنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ نہایت انکساری سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں تو عین ممکن ہے خوش ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت بھجوا دے۔ لیکن اگر آپ کی جنت کے دروازے سے دوستی ہے تو وہ بے تکلفی میں باغ بہشت کے کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ یہ مصنف صاحب کہتے ہیں، یہ باتیں کنہیا لال کپور ہیں جس کے لکھنے والے، کہ اگر جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ہر جگہ یہ ایک چیز ہی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ نہیں، پہلے آپ میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ خوش ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت میں بھجوا دے، لیکن اگر آپ کو جنت کے داروغہ سے دوستی ہے تو وہ بے تکلفی میں باغ بہشت کے کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں گے جی، تکلف سے بغیر کچھ خرچ کیے ظاہرداری نہ جاتی ہے۔ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ ان سے کچھ لینے کے فرمائش کرتے ہیں، تھوڑا سے انکار کے بعد وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی بے تکلف دوست آ جائے تو آپ کی چائے کے بارے میں پوچھنے پر گاجر کے حلوے تک کی فرمائشی کر بیٹھتے ہیں، اور محض گاجر کے حلوے میں اکتفا نہیں کرے گا بلکہ ناشتے کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دے گا۔
یعنی کہہ رہے ہیں تکلف سے بغیر کچھ خرچ کیے ظاہرداری ہے نا نظر آتی رہتی ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے انکار کے بعد وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیے رہنے دیجیے، نہ ہو سکتا ہے نہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے کیا کہیں گے کہ نہیں کچھ لائیے کھانے کے لیے لائیے. جیسے جو ہے نا کنہیا لال کپور نے اس میں بیان کیا ہے سبق میں، یہ تو سبق کا خلاصہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ناشتے کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دے گا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے. بے تکلفی میں یوں تو بہت سی پریشانیاں ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے. فرض کیجئے آپ چند معزز اشخاص سے کسی اہم مسئلے پر نہایت عالمانہ بحث کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بے تکلف میں یوں تو بہت سی پریشانی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے. جیسا کہ فرض کیجئے، مثال لیجئے کہ آپ چند معزز اشخاص سے کسی اہم مسئلے پر نہایت عالمانہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ کے بے تکلف دوست بے تحاشا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور ساتھ ہی الٹے سیدھے کلمات سے بھی نوازتے لگتے ہیں. اور جب آپ انہیں بادل ناخواستہ انداز بلائیں گے تو آپ کے دوستوں سے ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر قدرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے تحاشا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے اور ساتھ ہی الٹے سیدھے کلمات کہنے لگتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے ایسے بھی کہہ دیں گے، آج کل دوست میں جیسے گالی گلوچ سے شروع کرتے ہیں لوگ، یا جو ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی شرمندہ محسوس ہو جاتی ہے. نہیں بغل والے جو ہے مسکرانے لگیں گے یا غصہ ہو جائیں گے، لیکن بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے جو ہے ہماری پرانی دوستی ہے. آگے دیکھیں گے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور دونوں کی گالیوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے کہیں جا رہے ہیں، دلی جا رہے تھے، سمجھ میں آ گیا، بچانی پر شروع مشکل ہو جاتی ہے. مصنف کے ایک بے تکلف دوست جب آتے تھے نہ صرف سواری کا کرایہ اس سے دلواتے تھے بلکہ رخصت ہوتے وقت ان سے ان کے 1-2 عدد سوٹ بھی لے جایا کرتے تھے. ہے نا. مصنف کہتے ہیں کہ ایک ان کے بے تکلف دوست تھے، جب آتے تھے تو نہ صرف سواری کا کرایہ اس سے دلواتے تھے بلکہ رخصت ہوتے وقت ان سے 1-2 عدد سوٹ بھی لے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہے نا ایک دوسرے سے بے تکلف سڑک پر بے تحاشا بغلگیر ہو کر انہیں تماشا بنا دیا کرتے تھے. بغلگیر میں مل کر ایک دوسرے کو ایسا ملتے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا تعجب ہو جاتا تھا آخر کیا ہے. بے تکلف دوستوں کی بے تکلفی سے مصنف نے بہت سے نقصان اٹھائے ہیں. ایک بے تکلف دوست نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کا ریل کا ٹکٹ ہی پھاڑ دیا. ہے نا. ان کا ایک دوست تھا جو دلی جا رہے تھے اور ان کا جو ہے نا ٹکٹ لیتا ہے اور پھر پھاڑ دیتا ہے. ایک دوسرے بے تکلف دوست نے انہیں دریا ہی میں دھکا دے دیا. اس کے بعد مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ اس بات کے بھی حامی ہیں کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تو ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ صاحب آپ کا بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا. نہیں اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، یہ ذوق صاحب کی ایک شعر ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ اے ذوق تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، ذرا تکلف تو کرتے ہیں لیکن پریشانی ہوتی ہے. جیسا مثال لیجئے آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ کسی کو تھوڑی سی سیٹ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر بعد میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دھکا دے کر کنارے کر دیں اور خود سو جاتے ہیں. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اخبار لے گا پڑھنے کے لیے ہے نا اور وہ پڑھ لیتا ہے. چلیے آئیے آپ دیکھیے آگے الفاظ معنی ہیں. اس الفاظ معنی کو دیکھ لیجیے گا. تکلف تکلیف اٹھانا کوئی معراج یہاں آ گیا ہے. یک لخت معذرت عذر ہے.
मुस्तनद, मुस्तनद है मांग हुआ, मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। इक्तफ़ा काफ़ी, मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। इक्तफ़ा होगा काफ़ी समझना, कफ़ायत करना, कफ़ायत करना है। अदम मौजूदगी गैर ज़रूरी। करम इनायत मेहरबानी। वेदा रुखसत जुदाई। गुरूब सूरज या चाँद का डूबना। नफासत कहते हैं खूबी, उम्दगी, लताफत। कसाफत कहते हैं नदामत का, गलाजत का गाढ़ापन, गलाजत का गाढ़ापन। क्वेश्चन देखेंगे, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? जवाब है बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह के परेशानियां होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश करते हैं, किराया भी आप ही से दिलवाते हैं। दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे कि जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे कि थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। थेकरे ने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते, रुखसत होते वक्त उनसे एक कमीज़ ज़रूर उधार लिया करते थे। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहे हैं कि ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? जवाब है इस मिसरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए या करना है। अब देखेंगे दीगर सवालात है। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हींग लगे ना फिटकिरी, छठी का दूध याना, छठी का दूध याद आना, दांतों में उंगलियां दबाना। मुहावरे हैं। हींग लगे ना फिटकिरी, अखबार फरोशी का काम ऐसा है जैसे हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। आगे देखेंगे, छठी का दूध याना, इतने जूते मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। हो गया। दांतों में उंगलियां दबाना, उसके अजीब व गरीब करतब देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। आखेंगे वाहिद जमा है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए। हाथ, हाथ का हो गया वाहिद है, हाथ का हाथों, हाथ का जमा व हाथों है ना। निशानात जमा है, निशानात जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा निशान। वैसे मैं छांटा नहीं हूँ लेकिन इसको छांट लीजिएगा। जूती, जूती का हो गया जूतियाँ। टोपियाँ जमा है, टोपियाँ जमा है, इसका वाहिद जो हो जाता है वो टोपी। ठीक है। फ़र्ज़ वाहिद है, फ़र्ज़ वाहिद है, इसका जमा हो जाएगा फ़राइज़। उसके बाद है एहसानात, एहसानात जमा है, एहसान वाहिद हो जाएगा। फिर सवाल, सवालात जमा हो जाएगा। ठीक। जंगल का वाहिद है, जंगलात जमा हो गया, जंगलात जमा हो गया। यहाँ जवाब का जवाबात, जवाब वाहिद है, जवाबात जमा हो गया। मंजिल, मंजिल वाहिद है, इसका मंजिले भी होता है और मंजिलात भी हो जाता है। मनाजिल, मनाजिल भी, मंजिल का मनाजिल भी या मंजिलें। आगे देखिए, ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में बताइए और उनकी तारीफ़ भी कीजिए। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। ठीक, देख लेंगे। ज़माने माजी, जो काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया था उसे ज़माने माजी कहते हैं। ये देखेंगे, ये ज़रूरी आता है एग्ज़ाम में। जैसे वो कल आगरा गया था। ज़माने हाल, जो काम मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसे ज़माने हाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है। ज़माने मुस्तक़बिल, जो काम आने वाले वक्त में किया गया उसे ज़माने मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे मैं कल बाहर जाऊँगा। ठीक है, इसको देख लेंगे आप, ये ज़रूर है, ये आता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएंगे, इस चीज़ को आप देख लें।